بیان میرے نظر سے بھی گزرا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں تو آئی ایس ایف جو ہے وہ مراد سعید کی سربراہی میں سہیل آفریدی صاحب، مینا خان، میں، شیر علی، یہ سارے ہم آئی ایس ایف سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا تو لاکھوں کی تعداد سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا۔ میں نے تو جی تمام میڈیا کو آپ کی وساست سے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ تمام میڈیا ہاؤسز چلیں، ہم ان کو تحفظ بھی دیں گے اور وہاں پہ آپ انٹرویوز کریں، وہاں پہ آپ اپنا مائک لے کے آئیں، اپنا کیمرہ لے کے آئیں اور عام لوگوں سے پوچھیں۔ میں جو کہوں گا شاید وہ ون سائیڈڈ ہو، وہ گورنمنٹ کا موقف ہو، وہ تحریک انصاف کا موقف ہو، وہ سہیل آفریدی صاحب کا موقف ہو، آپ لوگ خود آئیں، اپنا کیمرہ لے کے آئیں، اپنا مائک لے کے آئیں اور وہاں کے جو خیبر تیرا کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ جو کاشت ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے، کس کے زیر سرپرستی ہو رہی ہے، کون اس سے فائنینشلی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور جب ہم ختم کرنے جاتے ہیں، خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو ہم وہاں پہ زعفران کے جو کرنا چاہتے تھے کہ وہاں پہ زعفران کی پیداوار ہو تو کس نے روکا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے کیمرے سے اور اپنے مائک سے دکھا دیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حوالے سے آج خان صاحب کا یہ میسیج آیا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کرے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا پلان؟ دیکھیں اس وقت میس موبیلائزیشن تو سٹارٹ ہے خیبر پختونخوا میں، جلسے ہو رہے ہیں، لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکر سے رابطے ہو رہے ہیں، آپ جلسے دیکھ رہے ہیں، جتنے بڑے جلسے سہیل آفریدی صاحب اس وقت خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ وہ نواز شریف اور بلاول بھٹو جو سندھ میں یا پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائیں۔ السلام علیکم جی، اس ٹائم میں کے پی ہاؤس میں موجود ہوں، قومی کانفرنس جاری ہے، شفیع جان صاحب آج یہاں پہنچے ہیں۔ شفیع جان صاحب، ایک فیصلہ آیا خان صاحب کے حوالے سے، جو خان صاحب کو 10 سال 7 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ساتھ بشرا بی بی کو، کیا کہیں گے؟ اور جو سزا سنائی گئی، نوٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اولڈ ایج ہے، بشرا بی بی خاتون ہے، اس وجہ سے کم سزا دی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ نظام مزید بے نقاب ہو رہا ہے اور جس طریقے سے آج سزا سنا دی گئی ہے، نہ فیملی کا انتظار کیا گیا ہے، وہ جو بنیادی تقاضے ہیں انصاف کے وہ نہیں پورے کیے گئے، ان کے وکلاء کا انتظار نہیں ہوا اور فیصلہ سنا دی گیا ہے۔ اور اس سے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خان کی جو مسکراہٹ ہے اس فیصلے کے بعد، وہ آپ سب نے جس طرح سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے، تو آج انصاف کے لیے یا پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک تاریخ ترین دن ہے۔ اور یہ فیصلہ دیکھیں، جو تاریخ ہوتی ہے بڑی بے رحم ہوتی ہے، تاریخ لکھی جائے گی، آج نہیں تو سال بعد لکھی جائے گی، سال بعد نہیں تو 10 سال بعد لکھی جائے گی۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، ان لوگوں کو تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ خان صاحب کی جو آج سزا سنا دی گئی ہے، دیکھیں توشہ خانہ 2 کیس کیا تھا، آپ سے پوچھتا ہوں کیا کیس تھا؟ یہی کیس تھا نا کہ جی وہ ویلیو جی وہ ٹھیک نہیں لگائی گئی، جو باقیوں نے گاڑیاں لے کے گئے ہیں توشہ خانہ سے، جو باقیوں نے، ہم نے تو 15% سے بڑھا کے 50% کر دیا، جو بھی توشہ خانہ سے کچھ لینا چاہے، جو کہ اس کا ثوابدید تھا، 15% سے بڑھا کے ہم نے 50% کر دیا تھا اور خان صاحب نے 50% اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے۔ اور باقیوں نے جو 15% پہ لے کے گئے ہیں، جو 5% پہ قالین لے کے گئے ہیں، نیکلس لے کے گئے ہیں، BMW گاڑی مریم صاحبہ لے کے گئی ہیں، شہباز شریف صاحب لے کے گئے ہیں، تو ان پہ بھی یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں 2 قوانین نہیں چل سکتے، ایک ریاست 2 دستور نامنظور۔ ٹھیک ہے، مریم کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میری جان کارکردگی دکھائیں، اور پھر جو باتیں کی گئیں وہ آپ نے سنی ہوں گی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کارکردگی دکھاتے ہیں نا، اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی کارکردگی سہیل آفریدی صاحب کی رکھتے ہیں، یہ اپنی کارکردگی رکھ دیں۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ذرا پڑھ لیں مریم صاحبہ، ایک تو خان صاحب کہہ دیتے یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، اور دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ ہے جس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ پنجاب پولیس ہے، سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے 46%، پنجاب میں 39% ہو رہی ہے، اس کے بعد بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا۔ آپ پر کیپیٹا دیکھ لیں ہمارا ہیلتھ کا کہ ہم 6443 روپے پر پرسن پہ لگا رہے ہیں اور پنجاب سب سے کم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، جو گورننس کی صورتحال ہے، جو IMF کی 5300 ارب روپے کی کرپشن کی داستان ہے، تو یہ گورنرز کی وجہ سے گورنر راج کی بات کرتے ہیں تو پھر گورنر راج تو پہلے سندھ اور پنجاب بھی لگنا چاہیے، کیونکہ KMC نے 3 بسیں 9.5 کروڑ روپے پھر مرمت کروائے ہیں۔ کرپشن میں سیاسی جماعت کون سی سیاسی جماعت فرسٹ نمبر پہ ہے؟ جس طرح کہ پولیس کی آپ نے بات کی، اس کے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹس کے مطابق سندھ کا نمبر 1 ہے، اس کے بعد پنجاب کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، بار بار وادی تھیرا کی بات کی جاتی ہے یہاں سے، ایون کہ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ کچھ رپورٹروں کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا، کیا ہے وادی تھیرا میں ایسا کہ جس کے اوپر میں نے تو جی تمام میڈیا کو آپ کی وساست سے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ تمام میڈیا ہاؤسز چلیں، ہم ان کو تحفظ بھی دیں گے اور وہاں پہ آپ انٹرویوز کریں، وہاں پہ آپ اپنا مائک لے کے آئیں، اپنا کیمرہ لے کے آئیں اور عام لوگوں سے پوچھیں۔ میں جو کہوں گا شاید وہ ون سائیڈڈ ہو، وہ گورنمنٹ کا موقف ہو، وہ تحریک انصاف کا موقف ہو، وہ سہیل آفریدی صاحب کا موقف ہو، آپ لوگ خود آئیں،
اپنا کیمرہ لے کے آئیں, اپنا مائک لے کے آئیں, اور وہاں کے جو خیبر تیرا کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ جو کاشت ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے, کس کے زیر سرپرستی ہو رہی ہے, کون اس سے فائنینشلی فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جب ہم ختم کرنے جاتے ہیں, خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو ہم وہاں پہ زعفران کی جو کرنا چاہتے تھے کہ وہاں پہ زعفران کی پیداوار ہو, تو کس نے روکا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے کیمرے سے اور اپنے مائک سے دکھا دیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے حوالے سے آج خان صاحب کا یہ میسیج آیا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کرے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں, کیا پلان؟ دیکھیے اس وقت میس موبیلائزیشن تو سٹارٹ ہے خیبر پختونخوا میں, جلسے ہو رہے ہیں, لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل ورکر سے رابطے ہو رہے ہیں, آپ جلسے دیکھ رہے ہیں, جتنے بڑے جلسے سہیل افریدی صاحب اس وقت خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں. میرا چیلنج ہے کہ وہ نواز شریف اور بلاول بھٹو جو سندھ میں یا پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائیں. عمران خان صاحب موجود نہیں ہے, اور جو نمبر سہیل افریدی صاحب کو سننے آتے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو لوگوں کو سہیل افریدی کی شکل میں عمران خان نظر آ رہے ہیں اور ایک امید نظر آ رہی ہے. ایک اور جب فیصلہ آیا, فیصلے کے بعد عمران خان نے ہدایت جاری کی, کیونکہ سلمانہ کرم راجہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ سہیل افریدی کو ٹاسک دیا ہے کہ ونس اگین روڈوں پہ آئیں, تو کیا اسٹریٹجی ہے اس دفعہ؟ بالکل وہ بیان میرے نظر سے بھی گزرا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں. تو آئی ایس ایف جو ہے وہ مراد سعید کی سربراہی میں سہیل افریدی صاحب, مینا خان, میں, شیر علی, یہ سارے ہم آئی ایس ایف سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی, جو بھی فیصلہ ہوگا, تو لاکھوں کی تعداد سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے. جو پشاور سے لاپتہ ہوا ہے اس کا اب تک کوئی پتہ چلا؟ دیکھیے اس پہ تو پولیس سے ہم نے پتہ کیا تھا, ان کو کال بھی گئی تھی, تو پولیس تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب نے کور کمانڈر صاحب سے بھی کہا ہوا ہے کہ ان لوگوں کا پتہ لگایا جائے, فی الحال ان کا کوئی پتہ نہیں. کوئی ایف آئی آر درج ہوا ہے کسی کے خلاف قانونی کارروائی مطلب شروع ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتا, ایف آئی آر تو پی ٹی ایم ہی درج کرے گی. آپ نے جلسوں کی بات کی کہ پشاور میں بڑے بڑے جلسے ہوئے, تو پھر یہ نوٹیفیکیشن شوکاز نوٹس کیوں جاری کیا؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کے پاس لوگ لائنوں میں لگی ہوئے ہیں عہدوں کے لیے. اگر کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کو ریپلیس کیا جائے گا. یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ ہماری اندرونی پالیٹکس پہ ٹکرز بن رہے ہیں, نیوز چل رہے ہیں, اور باقی پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. جہاں چارو انجمن نے آج نوٹ میں لکھا کہ عمران خان اولڈ ہو چکے ہیں, اس وجہ سے 10 سال سزا دی جا رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ آج بھی پاکستان نوجوانوں کی امید ہے, نوجوانوں کا لیڈر ہے. عمران خان نوجوانوں کا ہی سپر سٹار ہے. اس کا ایج وہ کہتے ہیں مرد اور گھوڑا جو ہوتے ہیں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. سر یہ بتائیے گا, آخری سوال ہے کہ عموماً جب بھی بات کرتے ہیں وزراء, وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر کسٹم نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جناب چل رہی ہیں. کوئی نان کسٹم پیڈ گاڑی نہیں جو نان اچھا یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. کوئی نان کسٹم پیڈ گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کے, ہمارے جو ایف آرز ہیں, سابقہ ایف آر جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں کوئی بھی گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کی نہیں ہے. جو این سی پی گاڑیاں ہیں ان کو بھی ڈی سی آفس سے ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے, وہی نمبر اس گاڑی پہ لگا ہوتا ہے, اور اس نمبر کے پیچھے اس کے آنر کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے. یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی این سی پی گاڑیاں گھوم رہی ہے, یہ این سی پی گاڑیاں ہوں گی لیکن ان پہ ڈی سی آفس سے ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے, وہ لگا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپ سپورٹ نہیں